اب یہ سوال کرنا چھوڑ دینا چاہیے کہ فلسطین آزاد کب ہوگا، کب تک فلسطین کے مظلوم مرد، عورت اور بچے جو ہے وہ مارے جائیں گے، اور کتنی شہادتیں چاہیے ہوگی جس سے امت جاگ جائے، کب تک ہماری بہنیں چیختی چلاتی اور روتی رہیں گی، کب تک یہ یہود ہماری عزت، ہماری زندگی، ہمارا مال جو ہے وہ برباد کرتے رہیں گے۔ ہمیں یہ سوال کرنا ہی چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اصل سوال تو یہ ہے ہی نہیں۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ ہم کب تک خاموش رہیں گے، کب تک ہم صرف دعاؤں اور لعنتوں تک محدود رہیں گے، کب تک ہم بائیکاٹ اور ڈونیشن سے اپنے دل کو تسلی دیتے رہیں گے۔ جب قیامت کے دن فلسطین کے مظلوم مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوگے اور وہ لوگ صرف یہ منافق حکمران یا پھر علماؤں سے نہیں، ہم سے بھی پوچھیں گے کہ تم کہاں تھے جب ہم پر ظلم ہو رہا تھا، جب ہمارے بچے مر رہے تھے، جب ہم چیخ رہے تھے، یہ سب میں تم کہاں تھے اور تم کیوں خاموش تھے؟ تو اس شکایت کا ہم کیا جواب دیں گے جب قیامت کے دن اللہ رب العزت ہم سے سوال پوچھیں گے کہ کیا تمہیں دنیا کی زندگی اتنی پسند آ گئی تھی، یا پھر تمہیں کیا ماں باپ یا پھر تمہارے بچوں کی محبت نے روکا تھا، یا تمہیں میرے خوف سے زیادہ دنیا کا ڈر تھا، یا پھر تمہارا بزنس یا پھر تمہارا کام اتنا زیادہ ضروری تھا، میرے حکم سے زیادہ ضروری تھا۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ اس وقت ہم یہ سارے سوالوں کا جواب کیسے دیں گے؟ خاموش رہنا مظلوموں کے قتل میں شرکت کے برابر ہے، اس لیے اٹھ جاؤ، اپنی آواز بلند کرو اور امت کو یہ بتاؤ کہ یہ ان پر فرض ہے کہ وہ فلسطینی مسلمانوں کی جو ہے مدد کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو پھر تم پر ان کی مدد فرض ہے۔ امت کو یہ بتاؤ کہ اگر وہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کا دفاع نہیں کرتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے سوال پوچھے گا۔ اگر ہم واقعی اس دن کے شرمناک حساب سے بچنا چاہتے ہیں نا، تو ہمیں خود اسلام فالو کرنا ہوگا اور ہمیں پوری طاقت کے ساتھ یہ ڈیمانڈ کرنی ہوگی کہ جو مسلم آرمی ہے وہ غازہ کے مظلوموں کی مدد کرے، اور ایسے مسلم رولرز جو ہے، جو منافق رولرز ہیں مسلمز، ان کو ہٹایا جائے جو مدد کے راستے میں رکاوٹ بنے ہیں۔